اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اچھا، یہاں سے یہ یاد رکھیں جی کہ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں، جہاں پہ رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، سائے کے لیے کوئی درخت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بادل لے آئے ہیں۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ نے نہریں جاری کر دیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی تو اس طریقے سے نہیں گزاری جا سکتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ جاؤ، کھانے پینے کا سامان ہے، یعنی اپنا یہ کیوں کہا جی انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے من و سلوہ جو تھا، انہوں نے کہا بس کھا کھا کے پیٹ بھر گیا ہمارا، تو اللہ نے کہا چلو فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ یہ بستی تھی فلسطین، جہاں سے چلے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں۔ یہی سوال کیا تھا مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیا کر رہے تھے جب کہ یہ تو فلسطینی تھے؟ تو اس طرح سورہ یوسف نازل ہوئی تھی۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ جاؤ یہاں سے فلاں بستی کے اندر۔ وَإِذْ اور اِذ، یہ یاد کرو جب، اذکرو اس کے اندر ہے، یاد کرو جب، قیلا، قیلا کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا۔ یہ مجہول کا سیگا اس سے کہا، کس نے کہا؟ یہ نہیں، کہا گیا ہے۔ کیا اس کا وزن ہوتا ہے جی؟ فعلا، یہ معروف کا وزن ہوتا ہے، یعنی اس نے کہا، جانتے ہیں۔ اور فعلا، اس کے وزن پہ یہ قول، بات کرنا، یہ بنتا تھا کویلا۔ کیا بنتا تھا جی؟ کویلا۔ پھر اس کی کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو وہ اس کے بعد یہ بن گیا قیلا، کہا گیا۔ یاد کرو جب کہا گیا۔ لہم، ان کے لیے کہا گیا یا ان سے کہا گیا، ٹھیک ہے جی، یا ان کو کہا گیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا گیا، کن کو جی؟ بنی ان 12 قبیلوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اثنتا عشرۃ، 12 جو قبیلے تھے، ان کو جب کہا گیا، کیا کہا گیا جی ان کو؟ اسکنوا هذه القریہ، اسکنو، سکنا، یسکنو، سکن یسکنو
سکونت اختیار کرنی، رہنا کسی جگہ جا کے۔ جب لکھتے ہیں جی فلاں ولد فلاں تو ساکن موضع قبیل، ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، اسی طریقے سے جب کوئی آدمی اپنا ایفیڈیوٹ وغیرہ دیتا ہے تو اس میں لکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ کا رہائشی و سکونتی ہوں۔ ساکن، اسکنو، سکنا یسکنو، رہنا، کسی جگہ پہ سکونت اختیار کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو تسکنو سے تسکنون، تسکنون، تم سب رہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر۔ تو کیا کریں گے جی؟ اڑ گیا، آخری نون بھی اس کا چلا گیا، تو یہ الف لگایا اس کے ساتھ، اسکنو، اسکنو تم سب رہو۔ اذ قیل لہم اسکنو، جب ان سے کہا گیا کہ تم سارے رہو، کہاں پہ رہو جی؟ ہذہ، ہذہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اشارہ کون سا؟ قریب، اور کون سا؟ مؤنث، اور کون سا جی؟ واحد۔ اس میں اشارہ مؤنث قریب واحد، ہذہ، اس، قریہ تا، کیونکہ رہنا کہاں پہ ہے؟ مفعول، ہذہ القریۃ، اس بستی، تم سب اس بستی میں جا کے رہو۔ بستی، الف لام لگ گیا اور یہ اس آ گیا دونوں، تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بستی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس بستی میں رہو۔ وہ بستی کون سی تھی جی؟ فلسطین۔ اور آگے بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، یروشلم، یہاں جا کے رہو۔ مثلاً کوئی ہجرت پہ چلے گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں، تو واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں پہ آئے؟ مکے میں، سینٹر۔ تو اس علاقے کی جو سینٹرل بستی تھی، القریہ، جو کیپٹل تھا وہ کون سا تھا جی؟ یروشلم تھا، جس کا آج بھی رفڑ ہے، اور جس کے بارے میں جنگ مسلط کر دی جانے والی ہے۔ اذ قیل لہم اسکنوا ہذہ القریۃ، اور جب ان سے کہا گیا کہ جا کے رہو اس بستی کے اندر، وَکُلُوا، اور کل، تو کھا، اور واو الف جمع کا، سب کھاؤ۔ یہ کل میں نے بتایا تھا یہ کیسے، تاکلو سے امر کا صیغہ بنا کلو، اور کھاؤ، منہا، من سے، ہاں اس سے، اس سے کیا مطلب جی؟ قریہ، یہ قریہ کی ضمیر ہے۔ آج کو بندہ بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ ضمیر کا تعارف پیش کریں 2 لائنوں میں۔ چلیں جی میں بتا دیتا ہوں۔ ضمیر، آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بات جو ہے اس میں فلاں چیز مضمر ہے۔ مضمر کا کیا مطلب ہے؟ چھپی ہوئی، پوشیدہ۔ تو ضمیر ہے چھپانے والی،
اس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. کون چھپا ہوا ہے جی؟ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علی ایک لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اس کے 2 بھائی ہیں. یہ وہ اور اس، یہ کون ہے بھائی؟ ہے کون ہے یہ؟ علی ہے. اب ایسے اگر جملے بننے شروع ہو جائے، علی ایک لڑکا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی کے 2 بھائی ہیں، تو آپ سن کے کہیں گے کہ یہ بھی کوئی طرز کلام ہوا. اس وہ کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ علی. اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ علی. تو اس کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر. سمجھ گئے جی؟ یہ ضمیر لانے کی وجہ کیا پیش آئی؟ کیوں ضمیر آتی ہیں زبانوں میں؟ یہاں تو غریب اکیلا علی آ گیا نا جی، جس کا ذکر آ گیا. اگر 6 بندوں کا ذکر آ جائے، 6 بندوں کا، علی، عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں فلاں، یہ آئے، اب دوبارہ سے لکھنا شروع ہو جائیں، علی، عبداللہ، عبد الرحمن نے کھانا کھایا، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں گے انہوں نے، یہ انہوں کے اندر ان کون ہے؟ وہ سارے ضمیر ہے، سارے اس کے اندر آ گئے. تو یہ کلام کا حسن ہوتا ہے، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں. تو یہ اس ہا کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ کریا، بستی چھپی ہوئی ہے. یعنی کہ اس بستی میں سے، اس زمین میں سے، اس میں جاؤ اور جا کے کھاؤ. بستی میں سے کیسے کھائیں گے؟ حل چلے گا، اس میں سے کچھ نکلے گا بستی میں سے تو کھانا کھائیں گے. حیثو، جیسے، جہاں سے، شئتم، شاء یشاء، شاء اس نے چاہا، شاء ان 2 نے چاہا، شاء اور شاءت اس مؤنث نے چاہا، اور شاءتا 2 مؤنث نے چاہا، شئنا سب مؤنث نے چاہا، اور شیتا تو ایک نے چاہا، شیتما تم 2 نے چاہا، اور شیتم تم سب نے چاہا. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس بستی میں سے جیسے اور جہاں سے تم سب چاہو. جیسے چاہو کھاؤ، اس بستی میں جاؤ، جیسے چاہو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. وا اور کولو، کولو کا مطلب کیا ہے جی؟ امر. واحد امر ہو تو کیسے لکھتے ہیں جی؟ ایک بندے کو کہنا ہو کہو تو کیا کہتے ہیں؟ کل. اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ کل. کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ واحد سے بنتا ہے. تقولو تم کہتے ہو، واحد اس سے بنا تو امر بنایا. اس سے ہم نے تو علامت مضارع بھی چلی گئی اور آخری حرکت بھی گئی، تو یہ 2 ساکن آ گئے تھے تو علت اڑ گیا، تو یہ پیچھے بچ گیا کل. لیکن یہ تقولون سے بنا ہے. تقولون تم سب کہتے ہو. اب اس سے امر بنانا ہے ساروں کے لیے، تو تے گیا اور آخری نون چلا گیا، تو یہ پیچھے وجہ قولو الف لگا دیا اس کے ساتھ. قولو تم سب کہو، تم سب کہو.
حتتن، حتتن ایک لفظ ہے عربی کا، عربی کا تو اس زبان کا لفظ تھا، اس کا معنی تھا یا اللہ مجھے معاف کر، استغفار، یعنی اللہ سے مغفرت مانگو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا، اور خلو، دخل یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے، اور یہ کس سے بنا ہے؟ تدخلون سے، تدخلون، تم سب داخل ہوتے ہو۔ اب اس سے امر بنانا ہے کہ تم سب داخل ہو جاؤ، تو کیا کرنا ہے جی؟ علامت مضارع تے بھی چلی گئی اور آخری نون بھی اس کا جو ہے وہ چلا گیا۔ ادخلو، داخل ہو جاؤ، حتتن وادخلو، اور سب داخل ہو جاؤ یا ہو جانا، کس چیز میں؟ البابا، جی دروازے میں داخل، دروازے سے داخل ہو جانا۔ البابا شہر کا دروازہ، الباب یہاں پہ اسی بستی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس بستی کے دروازے سے داخل ہونا۔ اس زمانے میں شہروں کی کیا حالت تھی؟ فصیل، کیونکہ دشمنوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، بارڈر شارڈر تو تھے نہیں، تو وہ اپنے شہر کے ارد گرد بڑے بڑے جو قلعے آج بنے ہوئے ہیں، جیسے لاہور کا قلعہ، فلاں قلعہ، یہ تو فوجی قلعے ہیں نا۔ شہر کے جو قلعے تھے جیسے لاہور ہے، تو لاہور کے ارد گرد فصیل تھی، اس کے اندر لاہور شہر آباد تھا، اور جب شام پڑتی تھی تو دروازے بند۔ ہاں جی، یہ دروازے اس شہر کے دروازے تھے، پارٹی دروازہ وغیرہ، جہاں سے لوگوں نے آنا ہے۔ شام کو دروازے بند، تو اس دروازے سے داخل ہونا کس حالت میں؟ اب اس ادخلو کی حالت بیان ہو رہی ہے، کس حالت میں داخل ہونا ہے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے جی؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یعنی جب دو چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا خوبصورت ہے، جب اس پہ کوئی مشکل پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور جب اسے کچھ عنایت ہو جاتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ تو صبر کا بدلہ بھی جنت ہے اور شکر کا بدلہ بھی جنت۔ وہ دونوں چیزیں یہاں پہ آ گئیں کہ جب دروازے میں پہنچنا وہاں پہ تو قولوا حتتن، اللہ سے معافی مانگنا، جو حالات الٹے سیدھے آ گئے چلو جیسے بھی گزارا کیا، اور یوں ہی دروازے میں داخل ہونا سجدے میں پڑ جانا۔ وہ تو نہ گئے تو نہ سجدہ کیا، گئے نہیں، سجدہ انہوں نے کیا دینا، انہوں نے کہا جی آپ ہی جاؤ۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو روایات میں کیا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب مکے کے اندر داخل ہوئی فاتحانہ انداز میں فتح کرتے ہوئے، تو صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اوپر سجدہ دیا ہوا تھا۔ تو یہ وادخلوا الباب سجدن کی وہ عملی تفسیر تھی کہ سجدہ کرتے کرتے آپ شہر میں داخل ہوئے مکے میں، کہ تیرا اللہ شکر ہے کہ مجھے آج بھی کامیابی مل گئی۔ تو ہم سب سے پہلے کیا فوٹو لگاتے ہیں فیس بک پہ، کامیابی ہو گئی، بڑی محنت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ محنت شنت نہیں ہے، بڑی دنیا محنتیں کرتی ہے اور بڑی دنیا محنت کرنے والی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ کس کو اللہ عطا کر دے۔
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، نغفر، غفرا یغفرو، معاف کرنا، نغفر، نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم بخش دیں گے۔ یہ نغفرو کیوں نہیں آیا؟ کہ اس امر کا جواب ہے یہ، ادخلو، داخل ہو جاؤ، اگر داخل ہوگے تو ہم بخش دیں گے۔ یعنی اس امر کا اگر اہتمام کرو گے تو جواب یہ ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر تم فرسٹ آ گئے تو تمہیں انعام کے طور پہ موٹر سائیکل دے دوں گا، تو یہ جو موٹر سائیکل دینا انعام کے طور پہ، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی شرط ہے کہ وہ پوری کرو گے تو یہ ہوگا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ وہ ساری باتیں کرو گے تو ہم بخش دیں گے۔ نغفر لکم، کم، ہم تم کو بخش دیں گے، خطیئاتکم، یہ جمع آ گیا اس کا ویسے، خطیئتن، اس میں ذات بھی ہے جمع بھی، یعنی کہ ایسی خطا جو ارادے کے ساتھ بھی ہو اور بغیر ارادے کے بھی ہو، دونوں چیزیں۔ جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو خطائیں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، تمہارے گناہ، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں، لغزشوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ سنزید، زادہ یزید، زیادہ کر دینا، اضافہ کر دینا، جلد ہی، ان قریب، نون، ہم، نزید، زیادہ یزید، بڑھا دیں گے، زیادہ دیں گے، المحسنین، اینا، الف لام اور اینا، اور محسن، احسن یحسن، کسی چیز کو خوبصورت کر دینا، باب افعال، اور محسن کسی کو خوبصورت کر دینے والا، یعنی عملوں کو، اپنے اعمال کو خوبصورت کرنے والا جو آدمی ہے، یعنی جو زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے عمل عبادت کرتا ہے، اس کو ہم مزید دیں گے۔ محسن کہتے ہیں در حقیقت اس بندے کو کہ جب بھی کوئی ٹائم آئی، جیسے نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، کسی لوگوں کے ساتھ بات کرنا آ گیا، وعدہ کرنا آ گیا، سچ بولنا آ گیا، وہ کہے کہ میں اس کو خوبصورت ترین طریقے سے ادا کروں گا۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ، وہ جب حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں تو خوشبو لگاتے تھے، بڑی صاف ستھرے کپڑے، بالوں کو تیل لگانا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، لوگوں میں صفائی کا اہتمام کرنا، پھر انتہائی ادب کے ساتھ حدیث پڑھاتے تھے، انتہائی ادب کے ساتھ، حتیٰ کہ اتنی بات بھی ناگوار گزری انہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مکے سے وہاں پہ پہنچے، ابھی ان کی اتنی عمر تو نہیں تھی، تو وہ دوسری چٹائیاں تھیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، تو اس کا ایک تنکا توڑ لیا امام شافعی نے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اس تنکے سے ایسے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے، چہرہ تو ان کا امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہے، لیکن اپنے تنکے سے نا ہاتھوں کے ساتھ جیسے بندہ کھیل رہا ہوتا ہے ایسے کر رہے تھے۔
تو جب درس ختم ہو گیا اور امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت امام مالک نے کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ادب کا اندازہ نہیں ہے؟ کہ حدیث سننے کا کیا ادب ہے کہ ہاتھوں پہ ایسے لکیریں لگا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں تو یاد کر رہا تھا، میں لکھ رہا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی اتنی تیز یادداشت تھی، انہوں نے کہا اچھا لکھ رہے تھے تو سناؤ، تو انہوں نے پورا درس ہی سنا دیا۔ یعنی وہ جو ہاتھوں پہ تنکے لگانے ہیں یہ بھی حضرت امام مالک کو اس حدیث کے درس میں قبول نہیں تھے کہ اتنے ادب کے ساتھ بیٹھو، یہ خوبصورتی پیدا کر دینا کسی چیز میں، اس کو کہتے ہیں محسن۔ کہ کوئی بندہ کہے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو نیت 100/100 صاف ہو جانی چاہیے، کپڑے زیادہ اچھے ہونے چاہیے، بڑا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھی جائے، اس کو جتنے خوبصورتی سے نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھو۔ ایسے ہی معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی، لاہور میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک آدمی جو ملک شیک یا یہ جوس بناتا تھا تو اس نے نا ایک گلاس کے ساتھ چھوٹا اضافہ دینا شروع کر دیا، زیادہ۔ آج اگر آپ جا کے دیکھیں اس کی وہ جو ملک شیک کی دکان ہے، دکان کیا ہے، وہ اس مسجد سے جتنا تو تھڑا ہے اس کا جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، دنیا آتی ہے ان سے لے کے جاتی ہے، لوگ آتے ہیں پیتے ہیں، اب بھی وہ چھوٹا سا گلاس ساتھ اضافی دیتے ہیں۔ دنیا جان کے جوسوں کو چھوڑ کے وہاں آ رہی ہے۔ جب آپ معاملات میں اور عبادت میں خوبصورتی پیدا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت مزید بہترین کر لیں گے تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو زیادہ دے دیں گے۔ محسن کا مطلب احسان، یعنی عمل کو حسن نیت اور حسن عمل دونوں کو ملا کر کرنے والے، ان کو ہم زیادہ دے دیں گے۔ ایک تو خطائیں بھی بخش دیں گے ان کی، اور مزید بھی ان کو ہم دے دیں گے۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے جی؟ 2 ہی شرط ہیں، ایک اپنے استغفار کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے وہ شکر والا دروازہ بند، تو صبر بھی نہیں ہے نا۔ اگر صبر ہی کر جاتے تو پھر بھی یہ نہ کہتے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ یہاں پہ دیکھیں آگے بھی نون آ گیا ہے، سجدن کا ایک نون ہے تنوین کا، اور آگے بھی نون آ گیا، یہ 3 نون مل گئے۔ تو ان کو ایسے پڑھیں گے آپ زبان تالو سے لگا کر، سجدن سجدن نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا فی اموالنا وفی اوقاتنا۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔